جو ملک اور عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ ہمارا کراچی اور ہمارا پاکستان ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ملک جسم ہے تو یہ شہر اس کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارا شہر کراچی ہے جس کی معیشت ہمارے پاکستان کی زندگی ہے۔ یہ میرے قائد اعظم کی جائے ولادت اور آخری علام گاہ ہے۔ جناب صدر، قیام پاکستان کے وقت جب لاہور کے ایک میدان میں مسلمانوں نے آزاد وطن کا خواب دیکھا تھا، مگر جب میرے اجداد روشنی کا نشان اور ولولوں کا عنوان تھے، جو مسلم بر صغیر کی پہچان اور فرنگیوں کے لیے کڑی کمان تھے، جو شجاعت کا آسمان اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مان تھے، لیکن آج اس خواب کی تعبیر نشانے منزل سے کوسوں دور ہے کہ آج کے حکمرانوں کے سروں میں سودائے غرور اور ارادوں میں فتور ہے۔ جناب صدر، جس فلاحی ریاست کے چاند کو اس عالم کے فلک پر بدر کامل بن کر چمکنا تھا، آج بدعنوانیوں کی گھٹاؤں نے گہنا کر اور اہل حشم نے فرسودگی کی کباب پہنا کر آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے۔ جناب صدر، یہ ہمارا کراچی ہمارا پاکستان ہے، جہاں دیہات میں زندگی سے سکتی بلکتی ہے، جہاں کے امیر مال مست اور فقیر حال مست ہو، جہاں شہروں میں بے روزگاری اور سڑکوں پر زیست ناپائیداری کا عنوان ہو، جہاں فرنگیوں کے لیے مخبری کرنے والے جاگیردار ایوانوں میں اور مذہب کے نام نہاد ٹھیکیدار ایمانوں میں دخیل ہوں، جہاں وڈیرا شاہی کو خدا کا سایہ اور مزارے کو بے مایا تصور کیا جاتا ہو۔ جناب صدر، یہ ہمارا کراچی ہمارا پاکستان ہے۔ شاید اسی کے لیے کہا تھا کہ جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے، جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے، اشک آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں، جب کہیں بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے، آگ رہ رہ کے جو سینے میں ابلتی ہے نہ پوچھ، اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ جناب صدر، یہ نقشہ ہمارے کراچی ہمارے پاکستان کا ہے، جہاں زندگی کرنا ایک عذاب، غیر مسلک کا قتل عین ثواب، طبقہ امراء کا پسینہ گلاب، جن کی دولت بے حد و حساب، عوام میں بے چینی و اضطراب، حکمراں مست خواب اور مغربی مداخلت بے حجاب ہے۔ بندائے مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، بندائے مزدور کو جا کے میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مار، دستے دولت آفرین کو مزدیوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات۔ جناب صدر، شاعر مشرق نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، شاید انہیں بھی خبر تھی کہ ان کے پاکستان میں سرمایہ داری کا عفریت اپنی پوری حشر سامانیوں سے جلوہ گر ہوگا، جہاں مزدور کی ہڈیاں نچوڑ کر چند ٹکے اس کے ہاتھ پہ رکھے جائیں گے، کھیت مزدور لانے جبیں کو ترسے گا۔ شاید اسی کے لیے کہا تھا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ غلامی کی خوگر مخلوق اب آمادہ انقلاب ہے کہ یہ نظام مانند حباب ہے اور نقش بر آب ہے، پیاسوں کے لیے وعدہ شبنم، زخمی گل کے لیے تدبیر مرہم، اور قصہ سکندر و جم کا تماشا اب مزید نہیں چلے گا۔ جناب صدر، جس شہر اور جس وطن کے قیام میں جناح کی وکالت، بہادر یار جنگ کی خطابت، لیاقت علی خان کی دولت، سر حمید اللہ فرما روائے بھوپال کی امارت، راجہ صاحب محمود آباد کی ریاست، 1857 کی بغاوت اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی دعائے نیم شبی کی ریاضت آئی ہو، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا ہر شہر برباد اور مسلمانوں کے لیے شہر بیداد ہوا تو ہمارا کراچی آباد ہوا۔ یہ بر صغیر کے عالی دماغوں کی جولانگاہ اور بے نوا اہل وطن کی پناہ گاہ ہے۔ نئی نسل اس کے خلاف اغیار کو کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا جب دیکھا یہ پتھر بھاری ہے، ہم لوگ سہل انگار سہی پر اہل ہوس کیوں بھول گئے، ہے خاک وطن تو جان اپنی اور جان تو